ان کے بیٹے فخر المحققین ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا؟ کہا ہاں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہا کچھ آپ نے پوچھا؟ کہا اتفاقاً خواب میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آیا؟ تو آپ نے خود ہی فرمایا، علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے کہا دو چیزیں بہت زیادہ کام آئیں. پہلی کتاب الالفین، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الفین. الفین یعنی 2000، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین یعنی 2000. 1000 دلیلیں مولا علی کی افضلیت پہ اور 1000 دلیلیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ. توجہ ہے ذہن گرامی؟ تو فخر المحققین جنہوں نے بے انتہا فقہ میں رجال میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں میں نے علامہ ہلی اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ مرنے کے بعد آپ کے سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو کہا دو چیزیں، کتاب الالفین و زیارت الحسین. کہا زیارت سید الشہداء بہت کام آئی، میں پیدل جایا کرتا تھا مشی کے لیے، اب سمجھ میں آیا یہ عام مومنوں نے شروع نہیں کیا، فقہا کی ایجاد ہے. یہ فقہا نے کہاں سے سیکھا؟ کہا جناب زینب کبریٰ چل کے آئی تھی. تو یہ پوری دنیا میں مشی ہے، یہ چلنا، جلوسوں میں آنا. اذان گرامی اب یہ پیش کر رہا ہوں علامہ ہلی کی دلیلیں سنیں گے انشاءاللہ توحید پہ. علامہ ہلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک انسان عقل سے پہنچ سکتا ہے. کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو اور جنگل میں پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے لگے اور سوچے یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو میں ساری کور ہی نہیں کر سکتا، ہر جگہ جا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، یہ زمین اتنی بڑی ہے، باہر اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ تو خود بخود کہے گا اتنی پیچیدہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. اچھا وہ جو بنانے والا ہے یعنی خالق ہے، کیونکہ خود بخود چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، تو وہ خالق آیا بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی کہے گا نہیں، اتنی پیچیدہ کائنات ہے، اتنی مشکل ہے، بنانے والے کو قدیر تو ضرور ہونا چاہیے، اسے قدیر ضرور ہونا چاہیے. تو اب وہ بنانے والا جاہل ہو سکتا ہے اتنی پیچیدہ کائنات بنانے کے لیے؟ تو نہیں، اس کا مطلب ہے اسے علیم بھی ہونا چاہیے. آیا بنانے والے کو کبھی موت آ سکتی ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ نظام چلے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے بنانے والے کو حی و قیوم بھی ہونا چاہیے. تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ساری دلیلیں انسان جو جنگل میں بھی پیدا ہو سوچتا رہے تو اس خالق تک پہنچ جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، حی و قیوم بھی ہے. خود انسان اس حی و قیوم تک پہنچ جائے گا. امیر المومنین نے بھی اسی انداز سے کہا ہے، یہ اسی مولا کے فرمان سے انہوں نے باتوں کو لے کے آگے بڑھایا ہے. اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا. اذان گرامی اب یہ دین حق انسان عقل سے پہنچے گا. تو پہلی چیز جو اپنے لیے واضح کرے گا وہ ہے توحید. میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں دوسرے مقام پہ ہمارے عقائد کے عنوان سے رضویہ میں جب پیش کروں گا توحید کو تفصیلی پیش کروں گا، کیونکہ یہاں میرا عنوان دین ہے. تو اب دین میں جو دین حق کی ضروریات ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں. اگر سننا چاہیں تو تفصیل سے توحید کو بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اس آیت کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو انسان کی فطرت میں توحید ہے. انسان فطرتاً اللہ کو مانتا ہے، فطرت میں ہے. کیسے؟ ایک دلیل دی ہے کسی اور بزرگ نے، اس کو پیش کر کے آگے بڑھوں گا. کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ آئے اور آپ کو آ کے کہے کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا، یا مثال کے طور پہ آگ لگ گئی. آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، بچہ ہے. کچھ لوگ کہیں گے نہیں بچہ ہے، سننے کی ضرورت نہیں. اتنے میں ایک اور بچہ آ جائے اور دوسرا بچہ بھی آ کے وہی بات کہے جو پہلے بچے نے کہی تھی، وہاں آگ لگ گئی. اتنے میں بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ دو بچے آ چکے ہیں، تیسرا بچہ آ جائے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے. کچھ لوگ کہیں گے بچے ہیں، بچوں کی کیا بات سننی. اتنے میں چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10، 12، 14. اگر اتنے بچے آ جائیں تو ہر آدمی کہے گا بچے صحیح، بات تو ایک ہی کہہ رہے ہیں، نہیں پہنچا پایا. ارے بچے ہی صحیح لیکن بات ایک ہی دہرا رہے ہیں، سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہاں کچھ ہو گیا، جا کے دیکھو تو صحیح. ایسا نہ ہو بچے ہیں لیکن بات صحیح کہہ رہے ہوں.
تو امیر المومنین فرماتے ہیں 1 نہیں 1,24,000 بچے نہیں، انبیاء سب کے سب ایک کے بعد آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ. بھئی سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، ایسا نہ ہو میں ہی غلط ہوں، کوئی خدا ہو. عزیزان گرامی، کوئی خدا ہے جو سب کے سب انبیاء ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، وہ انبیاء پیسے والے نہیں تھے، دولت والے نہیں تھے، انہی لوگوں میں سے تھے. لوگ اپنے زمانے کے، ان کے زمانے کے لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مارتے رہے، شہید کرتے رہے، آگ لگاتے رہے، سب کچھ وہ مرتے رہے لیکن ایک ہی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی، یہ 1,24,000 انبیاء، پھر 12 معصوم امام. کوئی حسین سجدے میں ہے، دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی، یہ سب دلیلیں ہیں کہ کوئی ایک خدا ہے. تو دین حق وہی راستہ ہے جو ایک خدا کی طرف دعوت ہے. جو دین حق ایک خدا کی طرف دعوت ہے وہ دین حق ہے. عزیزان گرامی، دوسرا جو اس دین حق کا سب سے بڑا کرائٹیریا ملاک، جو ہم نے کہا کہ ہر شے عقل سے واضح ہوگی. عقل سے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا ہے، اور ابھی ہم ثابت کر چکے خدا ہے، تو پھر اس سے کوئی رابطہ برقرار ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی صفات ہے، میں صفات میں نہیں گیا، وقت نہیں ہے. صفات ہے، اس میں عدالت آ جاتی ہے، عدالت کا ماننا ضروری ہے، وقت نہیں. انسان یہ سوچے گا اگر کوئی خدا ہے، اور ابھی ہم نے ثابت کیا خدا ہے، تو پھر اس خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ انسان تلاش کرے گا رابطہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انسان دیکھے گا کچھ ایسے ہستیاں آئی ہیں، انبیاء آئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا. اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو پھر جن کو اس نے بھیجا ہے انہی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے. اسی کو وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، توسل بھی کہا جاتا ہے، کہ خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے لیکن وسیلے کے ذریعے. مستقیم بھی ہو سکتا ہے، مستقیماً بھی ہو سکتا ہے. یار مجھے پتا ہے مجمع جو ہے وہ کل اور آج بارش کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے منتظمین بتا رہے تھے کہ مجمع بے انتہا آیا. یہ آپ کی عقیدتیں ہیں، دین سے محبت ہے، حسین کا عشق ہے جو آپ کو لے کے آ رہا ہے. تو اب اس رابطے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو اب وہ ان کے لیے کوئی انتظام بھی کرے گا. عزیزان گرامی، ہم نے کہا دین، عقیدے اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اصول دین عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں لیکن فروع دین کو سمجھانے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے. اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں پہنچا پایا. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ہمیں کوئی آ کے نہ بتاتا کہ ایسی نماز ہے، فجر کی 2 ہی ہونی چاہیے، ظہر کی 4 ہی ہونی چاہیے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4. اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے، پروردگارا تو نے ہماری نیند خراب کر کے ہمیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو 8 10 17 رکعت یہیں پڑھوا لیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی اعتراض کر سکتا تھا پروردگارا اب اٹھ ہی گیا ہوں، ساری نیند غارت تو ہو گئی، جب پانی چہرے پہ ملا ساری نیند اڑ گئی، تو پروردگارا یہیں 8 10 رکعت، یہیں ظہر کی 4 رکعت یہاں ہو جاتی، چلو 2 نہیں تو 4 ہوتی، 8 ہوتی، کچھ ہوتا. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، 2 ہی پڑھو، اس کے بعد بے شک سو جاؤ. کیونکہ نماز ہے اپنے نفس سے مقابلہ. جب ایک مرتبہ اپنے نفس کو شکست دے دو پھر سوال نہ کرنا 2 ہی کیوں، 2 رکعت پڑھ کے بے شک دوبارہ سو جاؤ. لیکن جب میرے راستے پہ آؤ گے، شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا راستہ ہی فجر کی نماز ہے. بھائی اس پہ ویسی ہوا آنی چاہیے جیسے باقی جو لوگ آنی چاہیے. میرا کوئی بھی نوجوان بھائی، میرا بچہ کبھی بھی فجر کی نماز قضا نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، اب یہ ساری نمازیں یہ کون بتائے گا ہمیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ. یہ ساری نمازیں، یہ عبادات ہمیں کون بتائے گا؟ انبیاء. اللہ سے رابطے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ جب فروع دین بھیجے گا انبیاء کے ذریعے. ایک اور جملہ کہہ دوں، جب اللہ جو ہمارے لیے چیزیں بھیج رہا ہے، نماز بھیج رہا، روزہ بھیجا، حج بھیجا، خمس زکوٰۃ، یہاں سب کچھ اس نے بھیجا، قرآن کریم بھیجا، کوئی بھی شے ہمیں مستقیماً نہیں دی، نہیں پہنچا سکا. اللہ نے ہمیں کوئی شے بغیر واسطے کے نہیں دی. جو کچھ دیا واسطے کے ذریعے دیا، وسیلے کے ذریعے دیا. توجہ،
اس نے ہمیں نماز بھی دی تو وسیلے کے ذریعے، قرآن کریم دیا تو وسیلے کے ذریعے. ارے وہ جو محتاج نہیں ہے، وہ اللہ جو کریم ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، محتاج نہیں ہے، جب وہ بھیج رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے، تو جب ہم یہاں سے بھیجیں